بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ تقریباً 30 سال کے بعد 27 نومبر 2022 کو آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات آنے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی تمام یونین کونسلز اور وارڈ کی سطح پہ جو الیکشن مہم ہے وہ زوروں سے جاری ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے اور آزاد کشمیر میں جو سیاسی کارکنان ہیں ان میں خوشی کی ایک لہر پائی جاتی ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل ہوں گے، لیکن اس وقت جو شکوک و شبہات زیادہ جنم لیتے ہیں جب آزاد کشمیر کی اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومت کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہو جاتی ہے اور ایک سیاسی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ انتخابات ملتوی نہ ہو جائیں، اور 30 سال کے بعد ایک امید جو نظر آئی تھی ایک دفعہ پھر اس پہ پانی نہ پھر جائے۔ آج جو ہمارے ساتھ پینل ہے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر سردار محمد کلیم صاحب، آپ سکالر ہیں، تجزیہ کار ہیں، آزاد کشمیر کی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر اسرار صاحب، آپ وکلا میں بھی آپ کا بڑا رول ہے اور آزاد کشمیر کی سیاست پہ آپ کی بھی گہری نظر ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ مہتاب اشرف صاحب، آزاد کشمیر کے صحافی ہیں، اور آپ تینوں کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات آنے جا رہے ہیں 30 سال کے بعد، اگر یہ ماحول دیکھیں کہ سیاسی گہما گہمی ہے، لوگوں کی امیدیں کہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ سیریس ہے اس معاملے میں، یا یہ لفظی گولہ باری کی وجہ سے کہیں پھر یہ ملتوی نہ ہو جائیں؟ اصل میں آزاد کشمیر میں جیسے آپ نے کہا کہ 3 ڈیکیڈ کے بعد 30 سال کے بعد اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو ہمیشہ یہی رہا ہے جی کہ ہم آزاد کشمیر میں اسپیشلی جی کہ ہم قوم کی ملک کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو ٹوٹی دیں گے، کھمبا دیں گے، وہاں یہی ہے نا، وہاں کوئی عورتوں کو بڑا مسئلہ ہے نہیں وہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو کوئی نہیں کر سکتا جو لوکل نمائندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اتنے عرصے بعد تھینکس ٹو سپریم کورٹ کے انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے اور انہوں نے فورس کیا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ کرے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا کمپیٹنٹ الیکشن کمیشن بھی انہوں نے امپلیس کیا ہے، بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں وہ صاحب جو کر رہے ہیں، تو الیکشن تو ہر حالت میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ تبھی جا کے لوگوں کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اب اس میں جو مجھے جو سب سے بڑا جو چیز نظر آتی ہے وہ گورنمنٹ سے، گورنمنٹ واز نیور سیریس۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ایک دفعہ سلپ ہو گیا الیکشن سمبل الاٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ وجہ کیا ہے اس کی بنیاد؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو فنڈز ہیں جو ایم ایل ایز کو جاتے ہیں دے ول ٹریول ڈاؤن ٹو لوکل کونسل کو جائیں گے وہ، اور لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، لوگ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اب فنڈ ایم ایل اے ایک ہاتھ میں فنڈ رکھتا ہے، دوسرے ہاتھ میں ووٹ مانگتا ہے۔ اب یہ چیز جب تک یہ منتقل نیچے نہیں ہوگی یہ مت نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ تو الیکشن تو ہر حالت میں ہونے چاہیے، لوگوں کا بڑا جذبہ دیکھا ہم نے، پولیٹیکل نان پولیٹیکل سارے لوگ جو ہیں اس وقت تقریباً میرے خیال 11,000 کینڈیڈیٹ ہیں رن میں، تو یہ تو ایک سپریم کورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ جو گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں ان کو یہ الیکشن ہر حالت میں کنڈکٹ کرانے چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن کتنا اچھا اقدام بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر یہ انتخابات ہو جائیں بیرسٹر صاحب تو جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی یہ جو کوشش ہے آزاد کشمیر کے اندر لوکل باڈیز الیکشن کے انعقاد کا قابل تحسین ہے، اور جو ہمارے موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی ایفرٹس اور کمٹمنٹ، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی قابل تحسین ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ لوکل باڈیز الیکشن جو اب جو اس 31 سال کے بعد ہو رہے ہیں، یعنی 1991 میں ہوئے تھے انٹل 1996 5 سال کے لیے جو لوکل باڈیز تھی انہوں نے ذمہ داری لی تھی۔ اب ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً نیرلی اباؤٹ 13,000 جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپلیکیشنیں دی ہیں اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں میجارٹی لوگ جو ہے وہ نوجوان آ رہے ہیں یہاں، صحیح ہے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ وہ جو روایتی سیاستدان تھے، جو ٹریڈیشنل تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی کم چہرے نظر آئیں گے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ کہ آپ نے میٹریکولیشن کی ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی،
اور کچھ عرصہ کے لیے جو میری اوپینین ہے، ویسے دنیا میں جتنے بھی جہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوتے ہیں، ڈیموکریسی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ایجوکیشن اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پڑھی لکھی ویژنری قیادت لے کے آئیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میٹریکولیشن ایک اچھا اقدام تھا جس کی وجہ سے آپ پڑھے لکھے نوجوان آ رہے ہیں، اور اس سے ہم اپنے نوجوانوں کو امپاور کر کے اس ڈیموکریٹک پروسیس میں لے کے ایک نئی قیادت جو ہے وہ سامنے آئے گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لیے فنڈز بھی آزاد کشمیر کے لیے پلاننگ بھی کر سکے گی، وہ ایک نیا ویژن دے سکے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیوچر میں ہم اس سے بھی اگر منیمم گریجویشن رکھیں تو کچھ عرصے کے لیے ہم ایک تعلیم کو بنیاد بنا کے ایک اچھی قیادت یہاں پہ لے کے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر بہتری کی طرف جائے گا، ہماری جمہوریت اور زیادہ مضبوط ہوگی. اور اس چھوٹے سے آزاد کشمیر ایک چھوٹی سی ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اور اس میں ہم لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں جو لوکل سطح پہ ہیں ان کو بہتر انداز میں حل کر سکیں گے. صحیح بات ہے. لیکن جوش و خروش مہتاب صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں میں آزاد کشمیر میں، اور اس جوش و خروش کے نتیجے میں کہیں 27 نومبر کو کوئی بڑا میثاق تو نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. جس طرح آپ نے کہا کہ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کی خواہش بہت عرصے سے سیاسی کارکنوں کو تھی. ٹھیک ہے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آزاد کشمیر میں لوکل باڈیز کا جو نظام ہے اس کو گزشتہ 30 سال سے جو ہے وہ روک دیا گیا. طلبہ تنظیمیں ہیں، اس پہ پابندی ہے، اور وہاں سے بھی لیڈرشپ نہیں آ رہی. تو اس وقت لوگوں کے اندر بہت جوش و خروش ہے. جس طرح سے ابھی ذکر بھی ہوا کہ 11,000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں میجورٹی نوجوان لوگوں کی ہے. اور اس وقت کیمپین جاری ہے، لوگ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ عام جو لوگ ہیں ان کو سینسٹائز کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری اطلاعات تو یہ بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں جو اس وقت یورپ، امریکہ اور UAE اور ان علاقوں سے جو ہے وہ اپنے علاقوں میں آ رہے ہیں، ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی رابطہ کاری ہے. اور میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد پنڈی میں ہمارے جو کشمیری ہیں وہ یہاں پہ کیمپین میں جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور مختلف ایریاز کے اندر خود جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کہیں ہوٹلز میں کام کرتے ہیں، جو کہیں دیگر شعبوں میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اور اس طرح سے ان کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بہت جوش و جذبہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ الیکشن ملتوی ہو گئے تو بڑا ری ایکشن ہوگا، اور یہ رد عمل جو ہے وہ یہ حکومت کے خلاف بھی ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی ہوگا. 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اور اس پہ بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی، اور ویسے بھی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں بڑا ری ایکشن سامنے آیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروا دیں گے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی اس حوالے سے اتنی سیریس نظر نہیں آتی، حکومت کے وزراء ہمیں اس طرح سے سیریس نظر نہیں آتے. تو جو بھی لوگ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے اس کا بڑا ری ایکشن ہوگا، اور اس کو سنبھالنا شاید سیاسی جماعتوں کے لیے آسان نہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب جو اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے مہتاب صاحب نے اشارہ دیا کہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جو اس وقت پولیس نفری ہے آزاد کشمیر میں وہ 8,000 ہے، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے حکومت آزاد کشمیر کی وہ سیکیورٹی اہلکاران کی 42,000 کے حوالے سے ہے. اب سیکیورٹی اہلکاران نہیں ہوں گے تو پرامن الیکشن کیسے ہو سکیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ کو تصادم کی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے بجائے ایک خون خرابے کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو کدھر جائیں گے ہم؟ دیکھیں، جہاں تک سیکیورٹی پرسنل کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ الیکشن یہ تو سپریم کورٹ نے 1 سال پہلے ڈیسیژن دیا تھا، یہ کہ ایبرپٹ ایسی چیز تو آئی نہیں کہ ہاتھ پاؤں پھول کے گورنمنٹ کہے گی اچھا جی کل الیکشن کا ہمارے پاس بندے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دے ور نیور سیریس، ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ ہوں گے. ادروائز یہ ارینجمنٹ تو ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اب بھی ہونا چاہیے. یہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ کہتے ہیں جی کہ ایک ولنریبل سچویشن ہے، اور اس میں پیراملٹری فورسز وہاں نہیں جا سکتی. ملٹری فورسز وہاں موجود ہیں، پورے آزاد کشمیر میں ہر مقام کے اوپر آرمی موجود ہے. اس کے لیے کیا لوگ چاہیے؟ یہ دیکھیں یہ ٹوٹل آپ کے جو 200 پولنگ اسٹیشن ہیں آل ٹوگیدر، مطلب 33 کانسٹیچوئنسیز ہیں آپ کی پورے،
और ये तकरीबन 6,600 लोग चाहिए। ठीक है। इन इलेक्शन में इसलिए हॉस्टिलिटी नहीं है कि ये 1-on-1 है, बरादरी के लोग हैं, पड़ोसी हैं, यहाँ कोई इस तरह की हॉस्टिलिटी नहीं है। बाहर का कोई सैबोटाज न हो, उसको कंट्रोल करने के लिए इनको ये नफरी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंस किया और जब गवर्नमेंट ने एग्री किया था तो देयर मस्ट हैव बीन ए प्लान होना चाहिए था सिक्योरिटी का। अगर ये इस वक्त चूँकि जो वेदर की सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर में वो भी थोड़ी सी, जैसे अपर नीलम मुजफ्फराबाद में बड़ा रिजिड हो रहा है, तो आप इसको 3 दिन के वक्फे से रिवीन के लिहाज से कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें होने में। और उसके लिए ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज जिन्होंने शुरू में इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी 15-18 हज़ार, वो तो देने के लिए फेडरल गवर्नमेंट तैयार है उसके लिए। अब 15 वो एक दिन 45,000 करता तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे इसको, क्योंकि फौज तो सारी वहाँ नहीं लगानी ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी है। पैरामिलिट्री फोर्सेज इस वक्त मुल्क के अंदर अंगेज हैं किसी न किसी हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इसको रीज़न बना के तो इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। लेट इट बी ऑन पार्शियल बेसिस कि पहले जहाँ रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन है मुजफ्फराबाद में माइनस ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर, उसमें करा लें 3 दिन बाद। मीरपुर डिवीजन में आखिर में करा दें, क्या मसला है इसमें होने में, मुझे नहीं कोई नज़र आती कि कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। सही है, लेकिन बैरिस्टर साहब जो एक सेंटिमेंट नज़र आ रहा है लोगों का, आवाम का, एक बिल्कुल माइंड सेट बना हुआ है कि इलेक्शन 27 नवंबर को आने चाहिए। अब सियासी जमातें, हुकूमत है, उनके आपस में जो टकराव की पॉलिसी है और एक बयानबाजी है, इसका मतलब है ये सीरियस नहीं है। तो फिर आप समझते हैं कि कहीं रिव्यू में ये जाते हैं तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं 6 महीने? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि जितने भी, मैं कोई चूँकि सियासी बात नहीं करूँगा, जनरली बात करूँगा कि जो हमारी जितने भी सियासी जमातें हैं और उनके जितने भी MLA आए फॉर द लास्ट 30 ईयर्स जो हमारे इलेक्शन नहीं हुए, उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो लैक ऑफ कमिटमेंट है वो ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और जो हमारी हुकूमतें आई हैं जितनी भी आई हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी लैक ऑफ कमिटमेंट थी जिसकी वजह से नहीं हुए। और वजह ये कि चूँकि जो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका काम है कि असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, ताकि अवाम की माशरे की बेहतरी के लिए काम किया जा सके, उन्होंने जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगवा कर, अपने चेयरमैन लगवा कर इनडायरेक्टली उनकी पावर्स भी अपने हाथ में ले ली हैं। और फिर जैसे कि फिर चूँकि और फिर वो यानी पॉलिटिकल बेसिस पे वोट लेंगे तो लोगों के काम करेंगे जी, और जिसकी वजह से मेरिट का कत्ल होता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, जो इज्तिमाई काम नहीं होते, मखसूस लोगों के काम होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि ये जो कसूरवार हैं ये हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। आज़ाद कश्मीर में एक जब वहाँ पे पहले इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ का जो हमारा जो सियासी निज़ाम था बेहतर था, लेकिन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन न होने की वजह से हमारे आज़ाद कश्मीर में करप्शन इंतहा को पहुँची है। ठीक है, अदारे तबाह हो गए हैं। और अगर ये इलेक्शन होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारे मजबूत होंगे, अदारों में बेहतरी आएगी। वन गो में नहीं होता जैसे इन्होंने सजेस्ट किया है कि दूसरे तीसरे दिन मुख्तलिफ अजला में भी किया जा सकता है, लेकिन इसको अमली जमा बनाना चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। इससे माशरे में बेहतरी आएगी, हकीकी जमहूरियत आएगी और एक नई क़यादत, जो लैक ऑफ लीडरशिप है आज़ाद कश्मीर के अंदर बदकिस्मती से, मैं ये समझता हूँ कि इस गैप को फिल करने में हमें मदद मिलेगी। सही है, लेकिन मरहला वाइज आप समझते हैं कि इलेक्शन आने से फ़ायदा होगा या कोई धांधली की सूरत हाल निकल सकती है? देखिए, जो एक डेट तय है और वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे फैसला हुआ कि 27 नवंबर को ये इलेक्शन होने हैं। अगर उसमें कोई तब्दीली की जाती है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होगी, मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। मेरे ख्याल में 27 नवंबर को ही इलेक्शन होने चाहिए और वफाकी हुकूमत को भी उस हवाले से इक़दाम करने चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को भी इस हवाले से खुद रोल देना चाहिए। ठीक है, वो मीडिया पे तो ज़रूर बात करते हैं, लेकिन अमलन उनका इस वक्त तक जो हमारी इतलात हैं कोई प्रॉपर उन्होंने वर्किंग नहीं की उसके लिए। ठीक है, इसी तरह से हमारे आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ज़ाहिर है वो इस हवाले से बड़े मुतर्रक हैं, लेकिन उनके साथ जो बाकी टीम है, ब्यूरोक्रेसी है, उन लोगों को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। 2 रोज़ पहले चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने मीटिंग के हवाले से और तमाम इदारों को उसमें मशावरती अमल किया है
اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہم اس حوالے سے اقدامات کریں گے. ٹھیک ہے. پاکستان میں 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور وہاں پہ ایک دن میں الیکشن ہو سکتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں جہاں پہ صرف 29 لاکھ ووٹر ہیں اور 45 لاکھ کی تقریباً آبادی ہے, تو یہاں پہ الیکشن کرانے کوئی ناممکن نہیں ہے. اس حوالے سے یہ اقدامات کیے جانے چاہیے. ایک بات میں بیرسٹر صاحب کی بھی تھوڑی سی میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے حکم پہ یہ ظاہر ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں. 2017 میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی, راجہ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے بھی اس میں ورکنگ کی. اس کے لیے تقریباً 50 کروڑ روپے کا ایک بجٹ انہوں نے مختص کیا تھا. اور لیکن لوگ جو ہیں حلقہ بندیوں میں اور مختلف ایشوز پہ وہ عدالتوں میں چلے گئے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے گیا. اس وقت بھی ممکن ہے یہ کوشش ہو رہی ہو, موسم کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہوں, وہ حکومت کے اندر بھی ہیں, وہ اپوزیشن کے اندر بھی ہیں. اور جو ہمارا پولیٹیکل نظام ہے اس میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ اختیارات جو ہے نچلی سطح تک جائیں. تو وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, اس حوالے سے کوشش کر سکتے ہیں. یہ کوشش ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی داخل کرائے, اپنی کیمپین کا آغاز کیا. بڑے پیمانے پہ اخراجات ہو چکے ہیں اور وہ اخراجات اب اربوں روپے میں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ورک کرنے کے بعد اگر کہیں الیکشن جو ہے وہ آگے جاتے ہیں یا اس میں کوئی درمیان میں پرابلم پیدا ہوتا ہے, اس کا بڑا رد عمل ہوگا اور یہ آزاد کشمیر کے لیے نیک شگون نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, بلدیاتی انتخابات اگر ہو جاتے ہیں 27 کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں جو لیڈرشپ آئے کی, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ایسا وہ کریں اپنے اپنے علاقوں میں تاکہ آزاد کشمیر ایک رول ماڈل کی طرف جائے؟ دیکھیں, آزاد کشمیر بنیادی طور پر ترقیاتی اخراجات کے حوالے سے بہت ایڈوانس ہے. سکولنگ کا ایک نیٹ ورک ہے, واٹر سپلائی کا ایک نیٹ ورک ہے. کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ اور انٹرنیشنل ایجنسیز دے اسپینڈ لاٹ آف منی اس سارے معاملے میں. صحیح ہے. دیر از نتھنگ مچ ٹو ڈو. کوئی اتنا وہ نہیں کرنا پڑا, ریگولرائز کرنا پڑے گا ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اب یہ کام جب ڈاؤن اسٹریم پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے پاس چلا جائے گا, تو آپ کو جو اوپر لوگ ہیں جو قانون سازی کریں گے, ان کی اہلیت پہ سامنے آ جائے کہ کیا قانون ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو ان کا کام دے دیا جائے گا, آپ لیجسلیشن کریں اور لوکل لیڈرشپ ابھرے گی. چونکہ میونسپلٹیز جہاں بھی ہیں ساری دنیا میں, وہ میونسپل سروسز میونسپل جو لیڈرز ہیں وہ کرتے ہیں. اب اس میں یہ تو پہلا رول اوور ہے, پہلا اسپل ہے کہ جس میں ہمارے 30 سال کے بعد نوجوان آ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی اچھی بات ہے جو کہ جی انہوں نے کوئی ٹیکنوکریٹس بھی ڈائریکٹ اس لیول پہ بھی نامزد بھی کیے ہوئے ہیں. اس میں بھی بہت نوجوان بچیاں آئیں گے اور ان کے اندر ایک کام کرنے کا جذبہ اور لوکل کمیونٹی لیونگ کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. دوسرا اس لحاظ سے بھی ان الیکشن کی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ سارا انہوں نے ڈائلوٹ کر دیا. پچھلے 4 سال سے انہوں نے اس کو انڈر سیج رکھا ہوا ہے. ایسے میں یہاں اس لیول پہ ڈیموکریٹک پروسیس ہونا, اٹ از ناٹ میئرلی دی الیکشن فار دی لوکل, یہ انٹرنیشنل ایک میسیج بھی اس میں جائے گا اور لیڈرشپ وہیں سے ابھرے گی. اب دیکھنا, لیڈرشپ جب آپ نے ٹریڈ اس کے اوپر پابندی لگا دی اسٹوڈنٹس یونین کے اوپر, تو لیڈر وہاں سے ایمرج ہونے تو بند ہو گئے. پھر آپ کو یہی پروفیشنل رہ کہ میرا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا. تو میرے خیال سے یہ دونوں لحاظ سے لوکل کمیونٹی کے لیے بھی اور فیوچر لیڈرشپ کے لیے بھی ان الیکشن کا مطلب ان ٹائم ہونا بہت ضروری ہے. لیکن بیرسٹر صاحب, ایک جو عوام ایک اور پایا جاتا ہے کہ جو اختیارات کی بات ہے کہ کیا اختیارات ہوں گے ان بلدیاتی نمائندوں کے پاس, اس پہ بھی ایک عوام پایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے جو یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ اس سے اجاگر ہوتی ہے. آپ یعنی برطانیہ کی مثال لیں, ان کی جب لوکل باڈیز میں اس میں مختلف ٹیئرز ہیں. فار ایگزامپل وہاں پہ جو ٹاؤن کونسل ہے, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسل ہے, پھر اس کے بعد ان کی کاؤنٹی کونسل ہے, اور پھر یونٹری کونسل ہے, اور پھر وہاں یہاں تک کہ ان کی جو لوکل باڈیز ہیں جو محدود لیول پہ ان کو وہ لیجسلیشن بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. اور جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, ان کو عملی جامع اپناتے ہیں. تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ کم از کم جب ہماری یہ جو لوکل باڈی بنے گی تو جو پاورز ڈیلیگیٹ ہوں گی, ایک کسی بھی جو ایم ایل اے ہے اس کے پاس وہ سارے فنڈز نہیں ہوں گے.
छोटी जो लोकल बॉडी पे जो लीडरशिप है उनके पास वो फंड्स आएंगे, तो ये जो पावर डेलीगेट होंगे फिर वो मेरिट की बुनियाद पे इज्तिमाई सोच रखते हुए लोगों के काम करें, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी। आप मेहताब साहब कितना इत्फाक करेंगे बैरिस्टर साहब की बात से कि निचली सतह पे जब इख्तियारात मुंतकिल होंगे तो फिर आज़ाद कश्मीर में खुशहाली आएगी? बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर MLAs हैं, ख़ास वो इस हुकूमत में हैं, गुज़िश्ता हुकूमत में रहे या इससे पीछे रहे, वो तो इस बुनियाद पे काम करते रहे कि मुझे कौन से पोलिंग स्टेशन से कितने वोट मिले हैं। जिन इलाकों के अंदर उनको वोट नहीं मिले वहाँ पर उन्होंने काम कोई नहीं किया। आज़ाद कश्मीर में सैकड़ों ऐसे गाँव देहात हैं जहाँ पे 30 साल के दौरान एक वाटर टैंक नहीं बना होगा, सिर्फ इस वजह से नहीं बना कि वहाँ के किसी बंदे ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो इसके ज़रिए से वहाँ पे जो लोकल मसाइल हैं, वहाँ पे पानी के मसाइल हैं। आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा मसला साफ़ पीने का पानी का है। हमारी ख़वातीन सरों पे घड़े उठाकर पानी लाती हैं। वहाँ पे हमारे पगडंडियाँ वहाँ पे वो बनाने का कोई वो उस तरह से नहीं है। हमारे जो तालीमी इदारे हैं, आप देखें कि वहाँ पे उनके लिए जो पहले से बने हुए इदारे हैं, ठीक है, उनकी मरम्मती के लिए कोई फंड्स वहाँ पे नहीं होते। इदारे हमारे अपने हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो कई तरह के इश्यूज एक गांव के अंदर होते हैं, वो उसका नुमाइंदा उसको हल कर सकता है। ये MLA जो है वो उसको हल नहीं कर सकता। और दूसरी बात हमने ये देखी कि MLAs जितने भी हैं उन्होंने अपने ठेकेदार पाले हैं, ठीक है, जो इनको वहाँ ठेकों से पैसे देते हैं, और वहाँ से जिसको कोई ठेका मिलता है तो वो अपने किसी ने वाटर टैंक ही बनाना है अपने घर के साथ बनाएगा, सही है। वो पब्लिक की नीड को सामने रखते हुए नहीं बनाता। इसी तरह से अगर उसने कोई रास्ता बनाना है तो वो अपने लिए रास्ता बनाता है। तो इस हवाले से अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं और इनके इख्तियारात का तयन भी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए से खुशहाली आएगी। जिन मुल्कों के अंदर खुशहाली है, जहाँ पे ये मॉडल्स मौजूद हैं, वहाँ पे तरक्की हुई है, और हमारे यहाँ ये नहीं है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है इस वक्त जो है वो मसाइल। ठीक बात है। डॉक्टर कलीम साहब आपका, बैरिस्टर इसरार साहब और राजा मेहताब साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं 27 नवंबर 2022 को पुरअमन और साफ़ व शफाफ हों, ताकि आज़ाद कश्मीर की जो तरक्की खुशहाली है, ये जो नई लीडरशिप आए इसकी वजह से हो, और आज़ाद कश्मीर में जब तरक्की होगी, आज़ाद कश्मीर खुशहाल होगा, तो यकीनन सयाहों को भी वहाँ जाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।